الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعوهن یاتینک سعیا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایا حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی، بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ الحمدللہ عالم اسلام کے لاکھوں کی تعداد میں پروانے حج بیت اللہ کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام کے حج کو، تمام مناسک کو، پورے سفر کو، پوری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، ان مقامات مقدسہ پر جا کر سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خانہ کعبہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، اس سے قبل بھی ہوا، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی تعمیر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادی طور پر 3 بڑے مذہبوں کے سرخیل ہیں، سرچشمہ ہیں۔ یہودیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئی، عیسائیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئی، اور اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آیا۔ حالانکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کا مسلمانوں سے خام خواہ میں مکالمہ رہتا تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اور اس کی وجہ اصل میں یہ بنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں۔ تو انہوں نے زور و شور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا۔ کوئی کہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، کوئی کہتا حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ حالانکہ ایک اگر تاریخی بات دیکھی جائے، عقل کے ساتھ اس کو سمجھا جائے، تو یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی اندازہ تھا کہ وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی جو تھے، ان کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے اولاد ہوئی،
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت یعقوب سے پھر جا کر آگے بنی اسرائیل کا آغاز ہوا، کیونکہ حضرت یعقوب کا لقب تھا بنی اسرائیل۔ تو اس کے بعد بنی اسرائیل قوم قائم ہوئی اور اس کے اندر یہودیت کے مذہب کو نازل کیا گیا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت یہودیوں کے جد امجد تھے ہی نہیں ابھی، یعنی کہ گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، تو نسل تو آگے چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی تھی، دین تو تمہارا تھا ہی نہیں، اور عیسائیت تو پھر اس کے بعد آئی، وہ تو سینکڑوں سال کے بعد آئی، کیونکہ مورخین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل یعنی کہ بنی اسرائیل کے اندر 40,000 انبیاء کرام تقریباً تشریف لائے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ عیسائی مذہب پروان چڑھا۔ تو انہوں نے کیسے دعویٰ کر لیا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے خود پھر قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی جان، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ مسلم تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے۔ جب یہ مکالمہ عروج پکڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، اللہ رب العالمین نے بھی اس کی تشریح فرما دی، تو ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو یا تو یہودیت کا بی گروپ بنانا چاہتے تھے یا عیسائیت کا بی گروپ بنانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے تم ہماری شاخ ہو، تم ہمارا بی گروپ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تردید فرمائی اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کی تردید فرمائی کہ اسلام یہودیت کا بی گروپ نہیں ہے اور اسلام عیسائیت کا بھی بی گروپ نہیں ہے۔ اسلام کا ایک اپنا تشخص ہے، اسلام کا ایک اپنا معیار ہے، اسلام کی اپنی حیثیت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں آگے چل کر آیا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی نسل میں آگے چل کر کوئی اللہ کا نبی نہیں تھا، موحد تھے۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلام کا حضور کے توسل سے اللہ رب العالمین نے اسلام عطا کیا اور اسلام کا شاخسانہ یہاں سے برآمد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بہت سارے مدارج ہیں، بہت سارے فضائل سمجھ لیں آپ جو ہیں حضرت ابراہیم کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا تھا کہ کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے مالک تم محیی بھی ہے، تم ممیت بھی ہے، تم موت تو دیتا ہے ہم نے دیکھا ہے، لیکن تم محیی کیسے ہے، تو زندہ کیسے کرتا ہے، تو یہ دکھا کیف کیسے، تو ہمیں بتا تو صحیح، تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قالا، پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے، اس کو مانتے نہیں ہو، عقیدہ نہیں ہے؟ قال بلا، عرض کی کہ مولا عقیدہ تو ہے میرا، یہ بات نہیں ہے کہ میں اس بات کا منکر ہوں معاذ اللہ، اور اللہ کا نبی تو اللہ رب العالمین کی کسی فعل سے منکر نہیں ہو سکتا نا، اللہ رب العالمین کا نبی اللہ رب العالمین کی کسی قدرت کا انکار تو نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، عرض کی مالک اگر مردے کو زندہ ہوتے دیکھ لوں نا تو مجھے اطمینان قلبی ہو جائے گا، میرا دل مطمئن ہو جائے گا، کیونکہ جو آنکھوں دیکھی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کیفیت میں یقین بہت اعلیٰ ہوتا ہے، بتا دیا جائے یقین ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے کمال کا یقین تو ہے، یہ یقین کی کیفیت ہے کہ فرمایا کہ نماز پڑھو میں تمہیں جنت عطا کروں گا، لوگ سارا کاروبار چھوڑ کے دکانیں بند کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، یقین ہے یہ، فرمایا میں تمہیں جنت عطا کروں گا، پھر اللہ رب العالمین نے جنت کے انعامات کا ذکر کیا، سارے لوگ اس کو تسلیم کر کے جنت کے لیے دوڑنا شروع ہو گئے، یقین ہی ہے نا یہ سارا۔ فرمایا کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، جہنم کے اندر آگ بھڑکتی ہے، لوگ جہنم سے پناہ مانگنے لگے، تو یقین تو ہے یہ سارا، میں نے فرشتے پیدا کیے لوگوں نے تسلیم کر لیا، آسمانوں سے کتابوں کو نازل کیا لوگوں نے تسلیم کر لی، یقین تو ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي،
لیکن اے میرے مالک اگر تو دکھا دینا مجھے تو مجھے اطمینان قلبی ہو جائے گا، میرا دل مطمئن ہو جائے گا، تسلی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم پھر اگر دیکھنا چاہتے ہو نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 پرندے لے لو، فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، ان کو ذبح نہیں کرنا، نہیں ابھی نہیں، فصرهن الیک، انہیں لے کر پالو، ان پرندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرو، انسیت پیدا کرو۔ جب ہو جائے تمہارے ساتھ مانوس، جب پرندے تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں، پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کے مختلف ٹکڑے ملا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دینا۔ ثم ادعوہن، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھنے کے بعد وادی کے درمیان میں آ جانا، پھر ان کو بلانا، یأتینک سعیا، یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ اور یہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، 4 پرندے لینے کے بعد انہیں اپنے ساتھ مانوس کیا، اپنی محبت ان کے اندر پیدا کی، اور محبت پیدا کرنے کے بعد اب کیفیت یہ ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو آزاد کر کے آگے چلتے تھے، وہ حضرت ابراہیم کے پیچھے دوڑتے تھے بغیر پنجرے کے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوتے، ان کو چھوڑ کے کہیں نہ جاتے۔ جب اتنی زیادہ محبت ہو گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹیاں بنائی چھوٹی چھوٹی، سب کو آپس میں مکس کیا، اور مکس کرنے کے بعد ایک وادی میں گئے، اس کے چاروں طرف پہاڑی پہاڑ تھے۔ اب پہاڑ کے مختلف گوشوں پر آپ نے جا کے ان کے اس بوٹیوں کے قیمے کو رکھا، اور اس کے بعد آپ وادی کے درمیان میں آ گئے، آپ نے ان پرندوں کو آواز دی، اللہ کی قدرت سے وہ زندہ ہوئے، زندہ ہونے کے بعد ان کی بوٹیاں جو مختلف مقامات تھیں وہ ایک جگہ پر جمع ہوئیں، اور جمع ہونے کے بعد مکمل زندہ پرندہ پہاڑ سے اتر کے دوڑتا ہوا حضرت ابراہیم کے پاس آ گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطالبے کو آپ سمجھیے۔ حضرت ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ سے عرض کرتے ہیں کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے مالک تو مجھے دکھا تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ مطالبہ یہی تھا حضرت ابراہیم کا، اور اس کا بڑا آسان طریقہ تھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا حضرت ابراہیم کے سامنے آتا، اللہ اس کی روح نکال لیتا، وہ گر کے مر جاتا، پھر اللہ حکم دیتا، وہ اٹھ کے زندہ ہوتا، چلا جاتا، مسئلہ پورا ہو گیا تھا نا۔ نوعیت تو سمجھ میں آ جاتی، ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو جاتی، ولاکن لیطمئن قلبی کی جو کیفیت تھی وہ بھی مکمل ہو جاتی۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ابراہیم 4 پرندے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، فصرهن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، اپنی محبت ان کے دل میں پیدا کرو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر اس کے بعد ان کے جز بنا کر پہاڑوں پر رکھنا، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ قرآن پاک کا یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا، ذرا یہ بات دماغ میں بیٹھ نہیں رہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندے کو زندہ ہوتے دیکھنا تھا، مرتا گرتا زندہ ہو کے چلا جاتا، مانوس کرنے کی کیا حاجت تھی، اپنے ساتھ محبت پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سے 4 پرندے لیے؟ قرآن پاک کی مختلف تفسیروں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو کوا پکڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبوتر بھی لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور بھی لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرغ بھی لیا، مرغی لی، اس کے اندر مرغ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ 4 پرندے آپ نے لیے، ان 4 پرندوں کو ذبح کیا محبت پیدا کرنے کے بعد۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تھا۔ 4 پرندے تھے نا، کوئی بھی 4 لے لیتے، فرمایا کہ آپ نے کوا اس لیے لیا کہ در حقیقت انسان کو پیغام دینا یہ مقصود تھا کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اپنے مزاج میں سے لالچ ختم کر دو۔ کوا لالچی ہوتا ہے، لالچ ختم کر دو اپنے اندر سے، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا عمل ہے، اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ ہے یہ، اپنے اندر سے اپنے مزاج سے لالچ ختم کرو، خدا کے محبوب ہو جاؤ گے۔ مرغ کے اندر شہوت ہوتی ہے، فرمایا کہ اپنی شہوت کو مار دو۔ مرغ کو ذبح کرنے کا مقصد یہ تھا اپنی شہوت کو مار دو۔ آپ نے مور پکڑا تو مور کے اندر زیب و زینت ہوتی ہے، بتانا یہ مقصود تھا کہ زیب و زینت نہیں، خدا کو سادگی پسند ہے۔
تم اپنا لالچ بھی ختم کر دو، اپنی شہوت بھی ختم کر دو، اپنی سادگی اپنا لو، پھر تم اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ تو آج ضرورت یہ ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، کہ محبت کیسی ہے؟ ہمیشہ یہ دعویٰ ہے نا، میرا بھی دعویٰ ہے کہ میں حضرت ابراہیم سے محبت کرتا ہوں، آپ کا بھی دعویٰ ہے، آپ جس سے بھی بات کریں سب کا دعویٰ ہے۔ تو دعویٰ ہمیشہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، دلیل کے بغیر تو کوئی دعویٰ نہیں مانا جاتا، ثبوت مانگے جاتے ہیں اس کے اندر، تو ثبوت آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے لیکن میں دنیا کی محبت ختم نہیں کروں گا، تو آپ کہاں محبت میں سچے ہوئے؟ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، میں ان کی سیرت پر عمل نہیں کروں گا، تو بتائیے آپ حضرت ابراہیم سے محبت میں کہاں سچے ہوئے؟ محبت میں صداقت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا، آپ کو ان کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، ان کی صورت پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا، اور مانوس کرنے کے بعد ان کو ذبح کیا۔ اب یہاں پر میں نے وہ جو ایک سوال قائم کیا تھا، اصل میں یہی قرآن پاک کا فلسفہ ہے نا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں ہو اس کو؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں تمہارے دل، تم اپنے دلوں میں قرآن پر غور و فکر کا مادہ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ تو قرآن تو ہے ہی غور و فکر کے لیے۔ ایک سوال جو میں نے غور و فکر کے لیے قائم کیا تھا کہ وہ پرندہ گرتا اور زندہ ہو کے اڑ کے چلا جاتا، مسئلہ تو پورا ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کیفیت کیوں پیدا کی کہ ابراہیم انہیں اپنے ساتھ محبت پیدا کرو، اپنے ساتھ مانوس کرو انہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑے سوال کا جواب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا آیا، اور آتے ہی اس نے عرض کی کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ بڑی جلدی ہے نا قیامت کی، بڑی فکر ہے تمہیں قیامت کی، قیامت کب آئے گی، تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور اور تو کوئی تیاری نہیں ہے میری، ہاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں محبت ضرور کرتا ہوں۔ حضور کا سوال بھی دیکھیے، اس کا جواب بھی دیکھیے۔ حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تو قیامت کا کیا کرے گا، تو کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں نہیں پڑھی تھیں، وہ سرکار کا صحابی تھا، نمازیں تو حضور کی اقتداء میں پڑھی ہوں گی، نہ صرف نمازیں پڑھی ہوں گی بلکہ اس نے نمازیں تو مکے اور مدینے میں پڑھی ہوں گی، جہاں کی ایک نماز، مکے کی ایک نماز 1,00,000 نماز کا اجر رکھتی ہے، اور مدینے کی ایک نماز 50,000 نمازوں کا اجر رکھتی ہے۔ اور پھر امامت بھی امام الانبیاء کی، کمال تو آپ دیکھیے، نماز مکے کی اور مدینے کی، پھر امامت بھی امام الانبیاء کی، کیونکہ صوفیاء نے اور فقہاء نے یہ لکھا کہ امام جتنا بڑا عالم ہوگا، امام جتنا بڑا متقی ہوگا، نمازی کو اتنا زیادہ نماز کا اجر ملے گا، یہ بھی تو صوفیاء نے لکھا۔ اور امام الانبیاء آقا علیہ السلام، حضور سے بڑا کوئی عالم دین، حضور سے بڑا کوئی شریعت کو سمجھنے والا، حضور سے بڑا کوئی تقوی اختیار کرنے والا، آقا علیہ السلام سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا، آقا علیہ السلام سے زیادہ دین کو سمجھنے والا۔ عرض کی حضور میں نے آپ کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، آپ کی اقتداء میں میں نے جہاد بھی کیا ہوگا، آپ کے ساتھ میں حج بیت اللہ کے لیے بھی کیا ہوں گا، میں نے یقیناً صدقات بھی کیے ہوں گے، رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ میرے روزے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں؟ میری نمازیں خدا کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں؟ میرا حج خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ میرا عمرہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ میری عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ میرے نوافل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ میں نہیں جانتا، لیکن خدا کی قسم جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں ریجیکٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہے نا میرے پاس، حضور میں نے آپ کے ساتھ محبت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر خوش ہو جاؤ، کل بروز قیامت اللہ تمہیں اسی کے ساتھ ملائے گا جس سے تم محبت کرتا ہوگا۔ کیا جملہ سرکار نے فرمایا! صحابہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارے عید کا دن تھا، فرمایا کہ ہمارے 2 دن تھے جسے ہم نے بطور عید منایا۔ ایک وہ دن جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ رب العالمین حضور پر آیت مبارکہ نازل کی تھی، اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مینا کے اندر عرفات کے اندر خطبہ دیتے ہوئے آقا علیہ السلام پر آیت مبارکہ نازل کی۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ آپ صحابہ کو بتا دیجئے کہ آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا۔ عرفات کے میدان میں جبریل نے آ کر پیغام دیا کہ حضور اللہ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آج میں نے اپنی نعمت بھی تم پر پوری کر دی۔ دین بھی آ گیا، یہ دین تمہارے لیے نعمت بن کر آ گیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے راضی یہ ہو گیا کہ میں نے دین کو پسند کر لیا تمہارے لیے۔ تو فرمایا کہ وہ ہمارے لیے عید کا دن تھا، ہم خوش ہو گئے کہ کتنے کمال کی بات ہے، ہم نے اپنی زندگی میں اسلام کو مکمل ہوتے دیکھ لیا، اس اسلام کا عروج، اس اسلام کے عروج کو دیکھ لیا جو امام الانبیاء لے کر آئے تھے، اس اسلام کے عروج کو دیکھ لے جو خاتم النبیین لے کر آئے تھے۔ ہم نے حضور کی قربانیوں کو بھی دیکھا، ہم نے اپنی قربانیاں بھی حضور کے ساتھ دیں، اور آج ہم نے دین کو مکمل ہوتے دیکھا، ہم راضی ہو گئے۔ فرمایا کہ ہمارے لیے وہ عید کا دن تھا، اور آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ عرفات کا دن حاجیوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ کیا وہ کمال کی صورت ہے کہ تب دین مکمل ہوا تھا، اور آج 1400 سال کے بعد بھی صحابہ کرام کی تقلید کرتے ہوئے ہمارے مسلمان میدان عرفات میں عید مناتے ہیں، کیونکہ دین مکمل ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ آج کا دن عید کا دن ہے عرفات کا۔ تو صحابہ کہتے ہیں، اور دوسرا دن جو ہماری عید کا دن تھا وہ یہ دن تھا جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے، تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ۔ میرے خیال میں جمعہ سمجھ نہیں آیا آپ کو، میری بات سمجھ نہیں آئی ابھی، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ کیا کمال کی بات ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ اور کمال کی بات ہے کہ یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے، یہ کل بروز قیامت میدان حشر میں جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، یہ سارے اٹھ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھاگیں گے۔ فَسُرُّنَّ إِلَيْكَ، اللہ نے فرمایا نا کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، زندہ ہونے کے بعد دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ یہ سارے دوڑتے ہوئے جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، یہ سارے دوڑتے ہوئے ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، یہ سارے دوڑتے ہوئے فاروق اعظم کی بارگاہ میں جائیں گے، سارے دوڑتے ہوئے عثمان غنی کی بارگاہ میں جائیں گے، اور سارے دوڑتے ہوئے مولا کائنات حضرت علی کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یہ حضرت علی کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، یہ فاطمہ تو زہرا کی بارگاہ میں دوڑیں گے، ام المومنین حضرت عائشہ کی بارگاہ میں دوڑیں گے، عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں دوڑیں گے، عبداللہ بن زبیر کے پاس دوڑیں گے، عبد الرحمن بن عوف کی طرف دوڑیں گے، یہ طلحہ کی طرف دوڑیں گے، یہ عبد الرحمن بن عوف کی طرف دوڑیں گے۔ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ سارے لوگ۔ فرمایا کہ راضی ہو جاؤ، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں انہی کے ساتھ ملا دے گا۔ تو پھر آج محبت سوچ سمجھ کر کیجئے۔ وہ ہمارے یہاں لوگوں میں رول ماڈل ہوتا ہے نا، رول ماڈل پاکستان کے فلم سٹارز کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، رول ماڈل انڈیا کے فلم سٹاروں کو بنانے کی حاجت نہیں ہے۔ انڈیا کے فلم سٹار خواتین کے پروگرام ہمارے میڈیا پر شو کیے جاتے ہیں، اور ہماری خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی طرح سٹرگل کرو۔ ارے آپ اپنی بیٹیوں کو بتائیے کہ بھائی سٹرگل کرنی ہے تو فاطمہ تو زہرا جیسی کیوں نہیں کرتی؟ تم لوگوں نے محنت کرنی ہے تو ام المومنین حضرت عائشہ کی جیسی کیوں نہیں کرتی؟ تم لوگوں نے قربانیاں دینی ہے تو خدیجہ الکبریٰ جیسی قربانیاں کیوں نہیں دیتی؟ لازمی ہے کہ تم نے انڈیا کی فلم اداکاروں کی جیسی قربانیاں دینی ہے، لازمی ہے کہ تم نے انگلش موویز کے لوگوں کو اپنا ہیرو بنانا ہے، رول ماڈل بنانا ہے۔ رول ماڈل بنانا ہے تو رسول اللہ کے ساتھ کو کیوں نہیں بناتے؟ تم نے رول ماڈل بنانا ہے تو ابوبکر صدیق کے ساتھ تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ فاروق اعظم کے ساتھ نظر کیوں نہیں آتی؟ عثمان غنی نظر کیوں نہیں آتے؟ مولا کائنات نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا ان لوگوں کی محبت اسلام میں کامیابی کے لیے کافی نہیں تھی؟ کیا ان لوگوں کی چاہت اسلام کے کامیابی کے لیے کافی نہیں تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کا اسوہ حسنہ تمہیں دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ حضرت عثمان غنی کی دولت اسلام کے نام پر خرچ کرنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ فاروق اعظم کا عدل و انصاف اسلام میں تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ حضرت فاطمہ زہرا کی قربانی اسلام میں تمہارے لیے کافی نہیں تھی؟ مولا کائنات کی شجاعت اسلام میں تمہارے لیے کافی نہیں تھی؟ تو کس لیے تم انڈیا کے اداکاروں کے پیچھے جاتے ہو؟ کس لیے تم یورپ کے اداکاروں کے پیچھے جاتے ہو؟ کس لیے فلم سٹاروں کے پیچھے جاتے ہو؟ آؤ تو صحیح ان کی تاریخ کا مطالعہ کرو، رول ماڈل تیار ہے تمہارے لیے۔ یہ ایک خاص پیغام تھا، فرمایا کہ فَسُرُّنَّ إِلَيْكَ، اے ابراہیم پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرو، جب یہ تمہاری محبت میں آ جائیں گے پھر ان کو ذبح کر دینا، پھر مار دینا، پھر ان کو ختم کر دینا۔
اور جب یہ زندہ ہوں گے یاتینک سعیا، یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، ثم ادعوہن، ان کو بلانا تو صحیح ذرا۔ اب یہ تو پیغام تھا اسلام کا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کر لو، یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم کا یہ فلسفہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ میسج ہے تمہارے لیے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں عید منا رہے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت کی کیفیت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں جب لوگوں کے گھر میں راشن نہیں ہے، لیکن محبت کی بات ہے کہ پورا سال پیسہ جمع کر کے آج قربانی کا جانور لا کے گھر کے سامنے باندھا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، لاکھوں کا جانور لیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، لیکن 2 منٹ آپ کے لوں گا کیونکہ بڑی قیمتی بات ہے۔ لاکھوں روپے کا جانور لیا اس مہنگائی کے دور میں، لاکھوں کا جانور لینے کے بعد اس کو جب ذبح کیا تو راشن گھر میں نہیں ہے نا، گھر میں ڈالنا چاہیے، لیکن ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا۔ ہم نے جناب اس کے 3 حصے کر دیے، ایک حصہ ہم نے گھر میں رکھا، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، ایک ہم نے غریب و یتیموں میں تقسیم کر دیا۔ کیوں کیا یہ سب؟ کیونکہ ہم حضرت ابراہیم سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم نے اس لیے کیا تھا۔ تو ان کی محبت صرف قربانی تک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی کریں، ہاں یہ قربانی ہے صحیح، ان کی محبت کا آغاز ہے، لیکن ان کی محبت کی انتہا اس فلسفے کے اندر موجود ہے، ان کی محبت کی انتہا یہاں پر موجود ہے۔ اب اس انتہا کی طرف تو آئیے، قدم تو بڑھائیے۔ ہم میں سے سب کا دعویٰ ہے کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ میں سے کون ہے جو کہتا کہ مجھے حضور سے محبت نہیں ہے؟ پوری سوسائٹی میں آپ چکر لگانے، آپ کو ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا، پورے کراچی میں چلے جائیں، پورے پاکستان میں، بلکہ جن کے باہر روابط ہے معلوم کر کے دیکھیں، آپ بندہ کہے گا مجھے حضور سے محبت ہے۔ تو یار یہ کیسی محبت ہے حضور کی کہ تم حضور کا حلیہ اپنے اوپر نہیں لا سکتے، حضور جیسا حلیہ نہیں بنا سکتے، سرکار جیسی داڑھی نہیں رکھ سکتے، آقا علیہ السلام جیسے زلفیں نہیں رکھ سکتے، حضور جیسا امامہ نہیں بنا سکتے، حضور جیسا لباس نہیں بنا سکتے۔ حضور سے محبت ہے، سرکار نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بتائیے حضور کی محبت کتنی طاقتور ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہم فجر کی نماز کے لیے گھر سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ بتائیے کیسی محبت ہے حضور کے ساتھ۔ یہ ثبوت تو دینا پڑے گا نا میرے بھائی، دعوے سے تو کام نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو اللہ انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فرمایا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا، امتحان لے گا، پھر تمہیں جنت ملے گی۔ تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بھائی میں ایمان لایا تو اللہ تمہیں جنت دے گا۔ ثبوت دینا پڑے گا یہاں پر اپنے ایمان کا۔ تو حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور سے محبت کا ثبوت دینا پڑے گا۔ ہر چیز کے اندر آقا علیہ السلام کی سنت کو لائیے، ہر چیز کے اندر سرکار کے اسوہ حسنہ کو لائیے، ہر چیز کے اندر آقا علیہ السلام کی سیرت کو لائیے۔ جب آقا علیہ السلام کی سیرت تمہارے اندر داخل ہو گئی تو سمجھ لینا کہ ہم نے حضور سے محبت کا حق تو آج ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، بلکہ محبت دی ہے تو محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین و ما علینا الا البلاغ المبین۔